السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیری کے شہد کے متعلق معلومات دینے کے لیے ایک مرتبہ میں پھر حاضر ہوں۔ بیری کا شہد یوں تو بہت ساری بیماریوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اس کی بہت ساری قسمیں بھی ہیں۔ ان قسموں کی جو کیٹیگری بنتی ہے، یہ کس وجہ سے بنتی ہے، اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کرک، کوہاٹ اور چراٹ، یہاں پہ جو بیری کا شہد ہوتا ہے وہ ون آف دی بیسٹ ان آل اوور دی ورلڈ، پوری دنیا میں سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ میں شہد کی عالمی منڈی لگی تھی۔ اس عالمی منڈی کے اندر جب پوری دنیا کے شہد کو لیبارٹری کیا گیا تو اس میں پہلے نمبر پہ وہ چراٹ کا شہد تھا۔ چراٹ یہ نوشہرہ ضلع نوشہرہ میں پچھلی طرف ایک نظام پور اور نوشہرہ کے درمیان پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پر سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے، اور چراٹ چھاونی جسے کہتے ہیں، وہاں پر چھوٹی بیری کے پودوں پر چھوٹی مکھی کی بیری کا شہد لگتا ہے، وہ تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو بیری کے شہد کی فارمنگ کی جاتی ہے تو وہ دنیا میں ون آف دی بیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ پھر کوہاٹ آ جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر کرک کا بھی پھر سب سے بہترین ہوتا ہے، پھر وہ جو فارمنگ کا ہوتا ہے وہ کرک کا سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اٹک وغیرہ کا جو ہوتا ہے تو اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہاں پر چونکہ دریا ہیں، اور دریا پھر اس میں دریائے کابل ہے، دریائے کابل کا پانی گندا ہے، اس کی وجہ سے وہ مکھیاں وہاں سے پانی استعمال کرتی ہیں۔ اس وجہ سے اس شہد کے اندر ایک تو بیری کے پھول کی مقدار اتنی نہیں ہوتی جتنی چراٹ یا کوہاٹ یا کرک کے بیری کے شہد کے اندر ہوتی ہے۔ تو بیری کے شہد پہ اتنا زیادہ فوکس میں کیوں دے رہا ہوں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ دیکھیں، بیری کا شہد ویسے بھی شہد انسانی جسم کے لیے ایک جزء خاص کا حصہ رکھتا ہے، اور بیری کا شہد ایسی چیز ہے کہ جس کی لیبارٹری ہو چکی ہے کہ اس میں صرف 2% شوگر ہوتا ہے، صرف 2%، یعنی شوگر کے مریض بھی اگر کوئی میٹھا کھانا چاہتے ہیں تو وہ بیری کا شہد استعمال کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ انہوں نے بیری کا شہد جو ہے وہ بہت تحقیق کے ساتھ لیا ہو، جس میں کسی قسم کے دوسرے شہد کی مکسنگ نہ ہو، مثلا پلوسے کی مکسنگ نہ ہو، مثلا اجوین کی مکسنگ، کسی قسم کی مکسنگ نہ ہو، تو پھر بیری کا شہد انسانی جسم کے لیے جو اینٹی بایوٹک ہے، اینٹی بایوٹک کے طور پر انسانی جسم کے لیے سب سے بہترین ہے۔ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ جو شخص مستقل بیری کا شہد یا کوئی بھی اوریجنل شہد اپنی زندگی میں یوز کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس قسم کے امراض، مثلا دانے ہو گئے، پھوڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ٹیومر وغیرہ سے بھی اور کینسر وغیرہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ خصوصاً بیری کا شہد، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیری کے پودے کے اندر جس قسم کی چکناہٹ رکھی ہوتی ہے، یہ انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، جوڑوں کے لیے، گوشت کے لیے، انسان کے معدے کے لیے۔ موسٹلی انسان کو جو معدے کی بیماریاں لگتی ہیں وہ معدے کی خشکی کی وجہ سے لگتی ہیں، اور انسان اسے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا معدے میں زخم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ۔ اسی طرح پھر یہ آنتوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ موسٹلی بندے کو جو ہے نا وہ خشکی کی وجہ سے لگتی ہیں، اور پھر جب آپ کا معدہ اور آپ کی آنتیں جب خشک ہو جاتی ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کے آنتوں کی موومنٹ کے رک جانے کی وجہ سے آپ مستقل ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ اور ہمارے استاد سید قاسم علی شاہ جو موٹیویٹر بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہوئی اس پہ کہ آیا جو ڈپریشن کے مریض ہیں ان کو کس چیز کی ڈپریشن ہے، تو تحقیق سے ثابت ہوا کہ ان میں سے 85% جو لوگ تھے وہ معدے کے مریض نہیں، معدے کے مریض تھے، وہ ڈپریشن کے مریض نہیں تھے۔ تو یہ معدے کا جو مرض ہوتا ہے یہ بندے کو ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے، بندہ گنگس رہتا ہے، بندہ چڑچڑا رہتا ہے، بندہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا، غصہ آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایکچولی اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کی معدے کی وہ خشکی وہ خون میں، اور خون کے ذریعے پھر دماغ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں بیری کا شہد کا استعمال، بیری کے اچھے شہد کا استعمال، اور خصوصاً جن بندوں کو آنتوں کی خشکی اور قبض کی شکایت ہو تو انہیں یہ چاہیے کہ یہ دودھ کے اندر 1 چمچ مکس کر کے
اور اس کے ساتھ زیتون، خالص زیتون کا 1 چمچ وہ پہلے منہ میں ڈال لیں اور اسے نگل لیں. اس کے بعد اس گرم دودھ کو 1 پیالی ہو، آدھا گلاس ہو، اس میں شہد ڈال کے اس کو پی لیں. انشاءاللہ ان کی دائمی قبض بھی اللہ تعالیٰ اس سے ٹھیک فرما دیں گے. اس کے علاوہ انشاءاللہ کل یا اگلے دن یا کچھ دنوں کے بعد آپ کو دیسی گھی کی تقریباً 4-5 اقسام آپ کے سامنے رکھوں گا، جو پہاڑی نسل کی اور اس طرح میدانی نسل کی اور پنجابی نسل کی، گائے کی نسل کا اور بھینس کی نسل کا اور بکریوں کی نسل کا. تو انسان کے جسم میں چکناہٹ کی اس قدر ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کی جو بیشتر بیماریاں اس کی پیٹ، معدے اور آنتوں کی جو ہوتی ہیں، اس کی مطلب قبض کے متعلق جو ہوتی ہیں یا اس کے دماغ کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ خشکی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں کہ میری معلومات سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ میں سے جس ساتھی کو بھی بیری کے شہد کی ضرورت ہو، ہم انشاءاللہ ان کے پورے جو ان کا بھروسہ ہے اسے پورے اتریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اسے اس قسم کا بیری کا شہد پرووائڈ کریں کہ جس سے اس کو واقعی فائدہ ہو، اور جس سے وہ شہد ان کے گھر کی ایک اہم ضرورت بن جائے، اور بنانی بھی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.